بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویریں لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں خانہ کعبہ سے متعلق 10 ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید ہی آپ جانتے ہوں گے، تو ویڈیو میں لاسٹ تک ضرور بنے رہیے گا۔ نمبر 1، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، کعبہ کی موجودہ عمارت کی آخری بار 1996 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بھرا گیا تھا۔ کعبہ کی سطح فرش سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے، جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبہ کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہے۔ اس کی اتری جانب ہاف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں، جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ اس میں تعمیر ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ جگہ بھی شامل ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حتیم کی اونچائی 30 انچ یعنی 90 سینٹی میٹر ہے اور چوڑائی 1.5 میٹر یعنی تقریباً 5 فٹ ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں، ایک اوپر اور دوسری اس کے نیچے۔ چھت میں 1.25 میٹر کا ایک سوراخ ہے جس پر شیشے کا ایک مضبوط ڈھکن ہے، جہاں سے کعبہ کے اندر قدرتی روشنی پہنچتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اور اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز رنگ کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، جس پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 لکھی ہوئی ہے، جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا ہے، جس میں کعبہ کے ہدایہ محفوظ ہے۔ جس دور کے حکمرانوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سجاوٹ کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 4، خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر پورب کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کر سکیں۔ نمبر 5، حجر اسود۔ خانہ کعبہ کے دکن پورب رکن پر تقریباً 2.5 فٹ قطرے کے چاندی میں مڑے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں، جس کے بارے میں اسلامی عقیدہ ہے کہ تعمیر ابراہیمی کے وقت جنت سے جبرائیل علیہ السلام لائے تھے اور بعد میں تعمیر قریش کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پر رکھا تھا اور ایک بہت بڑے فساد سے قوم کو بچایا، جسے بعد میں چاندی میں مڑ دیا گیا۔ خانہ کعبہ کا طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، ورنہ دور سے ہی ہاتھ سے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی حج کے دنوں میں ہر کسی کو اس مقدس پتھر کو بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، مسجد حرام میں کعبہ کے جنوبی مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اور ہاجر کے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے سے اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 4000 سال پہلے ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے ریگستان میں جاری کیا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ 1953 تک تمام کنووں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ نمبر 7، کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین یا حرم کے فرش سے تقریباً 2.5 میٹر اوپر ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کے شمال مشرقی دیوار میں موجود ہے۔ 1942 سے پہلے باب کعبہ کس نے تیار کیا اور کیسے تیار کیا، اس کا تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا۔ ہاں، 1942 میں ابراہیم بدر نے چاندی کا بنایا تھا۔ اس کے بعد 1979 میں ابراہیم بدر کے بیٹے احمد بن ابراہیم بدر نے خانہ کعبہ کا سنہرا دروازہ بنایا تھا۔ یہ سنہرا دروازہ تقریباً 300 کلو گرام سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ نمبر 8،
ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے غلاف اور سونے کے دھاگوں میں دیکھا، اس لیے ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق خانہ کعبہ کے غلاف کے 7 طرح کے رنگوں کا تذکرہ ملتا ہے: خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہرا۔ ان میں سے کالے غلاف خانہ کعبہ کی تاریخ میں سب سے لمبے زمانے تک استعمال ہوا ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی وقت میں ایک سے زائد رنگوں کا غلاف بھی بنایا گیا، اور سیاہ کپڑے پر سنہرا رنگ کا استعمال دور اسلام کے بعد کا ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی ہیں۔ اس وقت غلاف کعبہ کے 2 رنگ سفید اور سرخ رنگ کا استعمال اس کی تزکین کے لیے کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ خاص ریشمی کپڑے کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کے اوپر تلے مختلف پرت بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے، جسے اٹھانا آسان نہیں رہتا۔ خانہ کعبہ کا غلاف وقتاً فوقتاً تبدیل بھی کیا جاتا ہے۔ تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یوم عاشورہ، 1 رجب، 27 رمضان، یوم الترویہ اور قربانی کا دن زیادہ مشہور ہے۔ نمبر 9، دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کی بجائے بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیا۔ اس وقت سے آج تک وہی ان چابیوں کی روایتی رکھوال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ نمبر 10، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی خانہ کعبہ سے متعلق کچھ اہم معلومات۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کو بھی بتلائیے گا۔